اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ماہ کریم رمضان المبارک کا اس وقت یا آج کہیں پر چاند جو ہے رمضان کا نمودار ہوگا، یا بعض علاقوں میں کل جو ہے وہ یکم رمضان ہوگی، کسی کے پاس جمعہ کے دن۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ رمضان روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ فضیلت وہ ہے جو صاحب خصائل نے اپنی کتاب خصائل میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کی ہے، جس سے امام حسن علیہ السلام نے راویوں مختلف، اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس روایت کو اپنے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت اللہ عالمین کی زبانی یہ فرمان سنا ہے کہ روزے دار کی عظمت کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے، حدیث بہت لمبی ہے، بہت سے سوال کیے انہوں نے سائل جو تھا وہ اصحاب میں سے نہیں تھا، بلکہ یہودی مذہب کا وہ شخص تھا، کہ وہ عام آدمی نہیں تھا بلکہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کی امت پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کی علت بیان کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اسے بھی بیان کریں گے آگے جا کر۔ آج جو موضوع ہے اس نے آخر میں سوال کیا، ما جزا من سامہا، جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اس کے لیے جزا کیا ہے؟ تو رحمت العالمین فرماتے ہیں، اوجبت لہ سبع خصائل، اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایسے کہوں جو ترجمہ بنتا ہے، 7 خصلتیں جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے واجب قرار دی۔ تفصیل اس طرح ہے جو صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من مومن یصوم شہر رمضان احتساباً، یہ احتساباً کی قید کیوں لگائی ہے؟ یہ اس لیے کہ ریاکاری کے لیے نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس جزا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو روزہ رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے لیکن اس جہت سے کہ ثواب کی جہت سے، احتساباً بے قصد احتساب جو ہے اسے اجر کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں الا واجب لہ، بلکہ اوجب اللہ لہ سبع خصائل، اس وقت اللہ اس کے لیے، اس روزے دار کے لیے 7 جو ہے وہ خصلتیں، 7 صفات اسے عطا کرے گا روزے دار کے لیے۔ سائل نے پوچھا وہ 7 کون کون سی صفتیں ہیں جو اس روزے دار کے اللہ تعالیٰ نام اعمال میں درج فرمائے گا، بلکہ اسے ان صفتوں سے نوازے گا؟ تو رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں اولہن، ان 7 میں سے جو پہلی ہے، یذوب الحرام من الجسد، کہ اس روزے کی وجہ سے اس کا جو جسم ہے وہ پاک ہو جائے گا، کس سے؟ حرام سے۔ رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، کوئی مومن جو ہے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ اگر اس کے بطن میں کوئی نجاسات ہے، حرام ہے، تو اس روزے کے صدقے میں اس کے جسم سے وہ خارج ہو گئی۔ پھر فرمایا یقرب من رحمت اللہ، وہ روزے دار اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا، یعنی اللہ کے عطاب سے، معصیت سے محفوظ ہو جائے گا،
بلکہ اللہ کی رحمت کے وہ ضمن میں آ جائے گا، وہ اس کے اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ تیسری جو مولانا نے فرمائی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان کا، اس کے لیے انعام، اس کے لیے تحفہ یہ ہے کہ وہ انسان قد کفر خطیت ابی آدم، کہ وہ روزہ آج کا آدم جو ہے، آج کا بشر جو ہے، میری امت میں سے میرے مومن جو ہے، وہ جو روزہ رکھ رہا ہے، یہی کو جو روزہ ہے وہ اس کے باپ آدم کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یعنی وہاں پر یہ نہیں کہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے خطیہ، یعنی اس نے ترک اولا جو کیا تھا، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو ایک مقام تھا جناب آدم علیہ السلام کا، اس ترک اولا کی وجہ سے، کیونکہ معصوم سے خطا نہیں ہوتی بلکہ اس سے ترک اولا ہوتا ہے، اس ترک اولا کا بھی کفارہ بنے گا جو آج کا مومن روزہ رکھے گا۔ تو رحمت العالمین فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا انسان میری امت میں سے قیامت تک جو بھی ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا تو وہ اپنے باپ کے گناہوں کا کے سبب کا جو ہے گناہوں کا کفارہ بنائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں جو چوتھی مولانا نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں انعام مل چکے ہیں، اب انسان مرنا ہے، مرنے کے وقت کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یحون اللہ علیہ سکرات الموت، تو اس روزے دار جب دنیا سے جانے لگے گا، ہر ایک پر سکرات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس روزے دار پر موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا۔ پھر فرمایا، اتنی عظمت بیان فرما رہے ہیں رحمت اللہ عالمین کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان کا، اس کے لیے اللہ کی طرف اسے انعام کیا مل رہا ہے۔ ہر انسان، آپ جانتے ہیں اس روایت کو بیان کی جائے پھر وقت زیادہ لگے گا، لیکن مختصر کہ سکرات موت جو ہے وہ بہت سخت ہے مرنے والے کے لیے، لیکن رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ اس روزے دار پر ان سختیوں کو نرمی کی طرح بدل دے گا۔ پھر فرماتے ہیں امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، یہ روزہ سبب بنے گا جب ہر آدمی جو ہے وہ قیامت کے دن پیاس کی رٹ لگائے ہوگا، مجھے بھوک نے قتل کر دیا ہے، مجھے پیاس نے نڈھال کر دیا ہے، تو اس وقت یہی روزہ جو ہے اس روزے دار کے لیے سبب بنے گا، اس بھوک اور پیاس سے نجات کا ضامن بنے گا، یعنی وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہر انسان بھوک اور پیاس پانی کی تلاش میں ہوگا، کھانے کی تلاش میں ہوگا، لیکن یہ جو دنیا میں بھوک اور پیاس اس کا بدیل اسے قیامت کے دن ملے گا کہ اس دن نہ اسے بھوک کی سختی محسوس ہوگی، نہ اسے پیاس کی سختی محسوس ہوگی۔ پھر رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ہے جو چھٹی صفت اللہ اس کے لیے عطا کرے گا، فرماتے ہیں یؤتی اللہ برات من النار، اللہ اس روزے دار کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں روزہ رکھتا ہے اس کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے ماہ رمضان کے جو اللہ نے واجب کیے ہیں اس کو انعام یہ دے گا کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی دوسرے معنی میں ایسے کہوں کہ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ آخری صفت فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ہر آدمی جائے گا جو روزے دار ہوگا، بلکہ جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں ایسے نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں ستویں یطعم اللہ من الطیبات الجنہ، جنت میں سے بھی جو طیبات ہوں گے، جو سب سے اچھے کھانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس روزے دار کو عطا کرے گا جو انسان دنیا میں ریاکاری کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں ہے، جو روزے رکھتا ہے اللہ اسے جنت کی طیبات جو ہے وہ کھلائے گا۔ اور آخر میں ایک اور حدیث وہ بھی رحمت اللہ عالمین نے فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی کے لیے ہو سکتی ہے، زکوٰۃ جو زکوٰۃ اور خیرات آپ دیتے ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں۔ الصوم لی، جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ فقط میرے لیے ہے، وجزاہ علیہ، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اس لیے اس کے حبیب نے فرمایا ہے کہ یہ 7 صفتیں جو ہیں
اس انسان کے مقدر میں ہیں جو ماہ رمضان کے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے روزے رکھے، اللہ اسے یہ 7 صفتیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹی بیماریوں سے روزے سے بچنے کے لیے یہ ان کا اعلان کرنے کی توفیق نہ دے، بلکہ ہمیں اللہ کا واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ایک مہمان ہے امت کے لیے، اور امت جو ہے کیا اس میں اللہ کی اطاعت کرتی ہے کہ باقی مہینوں میں ہمارا دشمن کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اے میرے حبیب کی امت آپ کے لیے یہ بھی سہولت کر دی ہے، جو آپ کا کھلا دشمن ہے اسے بھی میں نے قید کر دیا ہے، تاکہ میں دیکھتا ہوں اب میرے حبیب کی امت میں سے کون میری اطاعت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب